حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر سوموار کا دن انتہائی نمایاں اور اہم نظر آتا ہے، اور بہت سارے اہم واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو رونما ہوتے ہیں وہ اسی سوموار کے دن کے اندر پیش آتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ دن دلالت کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی، اور قرآن حکیم کی ایک آیہ مقدسہ بھی اس طرف رہنمائی فرماتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر سوموار کا دن انتہائی نمایاں اور اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سارے اہم واقعات، انتہائی اہم واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر پیش آنے والے، ان کا تعلق سوموار ہی کے دن کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن پیدا ہوتے ہیں، سوموار ہی کے دن آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، سوموار ہی کے دن آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے، سوموار ہی کے دن آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، سوموار ہی کے دن آپ مدینہ المنورہ کے اندر آپ پہنچتے ہیں، سوموار ہی کے دن آپ حجر اسود کو اٹھاتے ہیں۔ یہ سارے اہم واقعات، ولادت کا ہونا، نبوت کا اعلان فرمانا، ہجرت کرنا، جس مقام کی طرف جا رہے وہاں پہ سوموار کے دن پہنچنا، یہ سارے بڑے واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو پیش آئے وہ سوموار کے دن آئے۔ تو وہاں پر سوموار کا دن اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق فرمائی ہے، اور بے شمار احادیث مبارکہ بھی اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں اور واضح بتا رہی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ پاک نے کس شے کو تخلیق فرمایا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ پھر حدیث قدسیہ، کنت کنزا مخفیا فاحببت نورا فخلقت محمدا۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق فرمائی۔ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ولادت کا دن بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کے نور کی تخلیق فرمائی۔ وہ کیسے؟ سوموار کے دن کو عربی کے اندر یوم الاثنین کہتے ہیں، دوسرا دن۔ دوسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ وہ عہد تھا، اس عہد نے چاہا کہ کوئی ثانی ہو، کوئی مجھے پہچانے، تو اس نے نور محمد کو تخلیق کیا۔ پھر اس ثانی کو جسے اس نے تخلیق کیا، اس کی ولادت بھی یوم الاثنین میں رکھی، اور اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ جو اس یوم الاثنین میں پیدا ہوا ہے، وہ جو عہد نے تخلیق فرمایا تھا ثانی کو، وہ نور محمد تھا۔ اور پھر اس کی واضح جو اس سے مزید اس چیز کو واضح کرتا ہے وہ قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی آیہ مقدسہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اگر تم اس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ اللہ نے تو ان کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب وہ دو میں سے دوسرے تھے غار میں۔ جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کو دو میں سے دوسرا کہہ رہا ہے، دو میں سے پہلا نہیں کہہ رہا۔ حالانکہ یہ کہا جا سکتا تھا جب وہ دو غار میں تھے تو میرے محبوب وہاں پر ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا تھا یقول لصاحبہ، جب وہ دو میں سے پہلے تھے نہیں، جب وہ دو میں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو دوسرے تھے، اور اس دوسرے کو اس نے یوم الاثنین میں پیدا فرمایا۔ اور اس عہد کے بعد جو کوئی دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے صبح قیامت تک، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آپ کی پکار پر اب جب ساری دنیا لبیک کہے گی، اور آپ کی پکار پر جب خدا کو وحدہ لا شریک مانے گی، تو پھر اس کی پکار رب ذوالجلال کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ یہ آیہ مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا یہ دن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو شان ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کے نور کی تخلیق فرمائی ہے، اس شان کو یہاں سے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ شان یہاں سے نظر آتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔